یہ اپنے نبی کی حدیث سے یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت کی، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسی تھی۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم ختم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے۔ نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت۔ لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا اور پھر مل گیا تھا، پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون۔ بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کی تھوپالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تو پتراں نو روٹی کی تھو کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کی تھو کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے،
دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو، اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں، رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول، کون ہو؟ علی آل رسول، کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی کو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبذا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نصر حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا، یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا، اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھاوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں پھر ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے، ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے گا، یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ ایک صحابی ابو ماقل، چھوٹا سا قد،
انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے حضرت عباس پانی پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو ماکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا، زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو ماکل نے نہیں دیکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے پکڑا ہے. آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ہیں، اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. کہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، دیوتا نہیں، یزدان نہیں، اوتار نہیں، گاڈ نہیں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے، میرا امیر بھی خدا کہتا ہے، میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو، پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تُسے مینو محمد دین آکھنا شروع کر دیو، تُسے مینو خدا بخش آکھنا شروع کر دیو. یہ سارے نا ٹھیک ہیں، لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے، میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں مینو طارق جمیل آکھو، اے مینو تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں، او میں نے تو اپنا نام اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ. ایک تم بر صغیر والے ہو خدا ہی آکھی جاندے ہو، پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آندا جے. خوئے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، او یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جاندے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الملك القدوس، اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، الله المجيد الباعث الشهيد الحق،
الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، الله الله، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الله الله، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، الله الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد، الصبور الحنان المنان، الله، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔